الحمد لله نحمده على توفيقه ونسأله هداية طريقه ونطلب منه إلهام الحق بتحقيقه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات جو اصلاح معاشرہ کے بے مثال قوانین پر مشتمل ہے، اس کی پہلی آیت کا درس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں میرے رب نے وہ قانون بیان کیا جو بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے، اور بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، تم ایمان لانے کے بعد اس بات کے پابند ہو کہ اتباع کرو، پیروی کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے، پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا پیچھے رہتا ہے، اور جس کی بات اتباع کی جاتی ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے تم نے چلنا ہے، آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اگر ان سے آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر تم اپنی حدوں کو پھلانگنے والے بن جاؤ گے۔ تو کسی بھی معاملے کے اندر، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کون سی صلاحیت ہو جس کی بنا پہ وہ اس قانون پہ عمل کر سکتا ہے، یا یوں کہہ لیں اس قانون کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے نسخہ کیا ہے۔ تو میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ صرف قوانین ہی بیان نہیں کرتا بلکہ قوانین پہ ہمیں لانے کے لیے عمل کے نسخے بھی بتاتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ تم ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لو، تمہارے لیے یہ قانون بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو اے میرے رب، وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر، اس کے خوف کی شمع ان نہاں خانوں میں روشن کر لو، اس کے ڈر کا لباس پہن لو۔ جب اس کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے گا تو پھر تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو۔ تو تقویٰ کو کہتے ہیں نسخہ عمل، کسی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ ہمیں ابھارنے والی چیز، برانگیختہ کرنے والی چیز، اس کی طرف مائل کرنے والی چیز، اس حکم پر عمل کے قریب لے جانے والی چیز، وہ ایک ہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک خوف موجود نہیں ہوگا اس وقت تک عمل
مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔ جسے اپنے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ حکومت کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، کہ میں نے یوں کر دیا میرے ساتھ یوں ہو جائے گا، میں نے یہ قانون کی خلاف ورزی کی، مجھ پر یہ سزا لاگو ہوگی۔ لیکن جو خوف سے آزاد ہوتے ہیں پھر وہ قانون کو ایک تنکے کی تنکی کی حیثیت بھی وہ نہیں ہوتی۔ ہمارے جتنے بڑے فوجی آفیسرز ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے ہم پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، تو وہ جو مرضی ہوتا ہے کرتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے کرتے ہیں۔ اور ایک عام آدمی ٹریفک کا سگنل توڑتے ہوئے بھی 10 بار سوچتا ہے کہ مجھے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ اتنی چھوٹے سے کام کو بھی اہمیت دے رہا ہے اور وہ بڑے بڑے قوانین کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں ڈر ہے اور اس کے دل سے ڈر نکل چکا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے تم اپنے دل میں میرا ڈر بساؤ گے نا تو پھر تمہارے لیے تمام احکام پہ عمل کرنا آسان ہوگا، تمام کے تمام فرائض کو ادا کرنا آسان ہوگا، تمام گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اگر یہ خوف خدا دل میں موجود نہیں ہوگا تو پھر تم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ علم سے سنتے رہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، متقی بننا چاہیے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ یہ وقایقی سے بنا ہے عربی میں، اور وقایقی کہتے ہیں بچنے کو۔ تو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقوی نام ہے بچنے کا۔ تقوی نام ہے کس کا؟ بچنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً حضرت معاذ ابن جبل سے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عمر، کبھی آپ کا کسی ایسے رستے سے گزر ہوا ہے جہاں بے شمار جھاڑیاں ہوں جو اپنے نوکیلے اور تیز کانٹوں کو لے کے آپ کے لیے خطرہ بنی؟ انہوں نے کہا ہاں، کئی مرتبہ جنگل سے گزر ہوا۔ امیر المؤمنین آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنے کپڑے اپنا دامن سمیٹتے ہوئے گزرتا ہوں، کہیں میرا دامن ان کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائے، کہیں میرے کپڑے ان سے الجھ کر پھٹ نہ جائیں۔ انہوں نے فرمایا اے عمر، یہی تقویٰ ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا اس میں گناہوں کی بے شمار جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں کے خطرناک کانٹے ہیں، تم نے ان کے درمیان سے گزرنا ہے۔ تو اگر گزرتے گزرتے ان گناہوں کی جھاڑیوں سے اور ان کے نوکیلے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزرو گے تو تم تقوی اختیار کرنے والے۔ تو معلوم ہوا تقوی در حقیقت کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی بچنے کا نام ہے۔ تقوی کس کا نام ہے؟ بچنے کا نام ہے۔ تو جو آدمی تسبیحات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا تو اسے ہم ذکر کرنے والا تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے۔ اسے ہم تلاوت کرنے والا تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے۔ اسے ہم حج کرنے والا تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے۔ اسے ہم نمازی تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس گناہ کا پورا موقع موجود ہو اور وہ صرف اللہ سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑ دینا، اسے متقی کہتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر میں ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ بیٹی نے دودھ دوہا، وہ مدینہ میں فروخت کرتے ہیں اور یہ دودھ بیچ کے ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دو، کچھ پیسے زائد بن جائیں گے، گزارا اچھا ہو جائے گا۔
وہ بیٹی کہنے لگی اماں آپ کو پتہ نہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ ماں کہنے لگی شاید وہ پاکستانی مزاج تھی کہ کوئی حرج نہیں، کون سا عمر یہاں دیکھ رہا ہے، ملا دو پانی۔ عمر کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، آسمانوں سے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہ کام نہیں کرنے کا۔ تو اس کے پاس موقع تھا، ماں کی طرف سے تاکید بھی، لیکن موقع کے باوجود اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ اور تقوی کے انعام ابھی میں قرآن کی دو آیتیں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ اس عورت کو، اس لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو نقد انعام پتہ ہے کیا ملا؟ حضرت عمر نے اس گھر کے باہر ایک نشان لگا دیا، اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ آؤ میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر لیا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ آپ سوچیں گے کہ شادی تو ایک بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، صرف ایک چیز دیکھ کے، بلکہ دیکھ کے بھی نہیں، سن کے حضرت عمر اپنے بیٹے کی شادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ حضرت عمر جان گئے تھے کہ اس لڑکی میں وہ صلاحیت موجود ہے جو ہزار صلاحیتوں پہ بھاری ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ شوہر کے حقوق بھی ادا کرے گی، وہ ساس اور سسر کے حقوق بھی ادا کرے گی، اس سے نہ خلق خدا کو کوئی شکایت ہوگی اور نہ اس سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوگی۔ تو اس کے اندر یہ سب سے اہم صلاحیت موجود تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پہ رشتے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ ہمارے پاس گناہ کا موقع ہو، بدنگاہی کا موقع ہو، ہم آنکھوں کو جھکا لیں تو ہم تقویٰ کا لباس پہننا شروع ہو گئے۔ غیبت کی محفل سجی ہے، ہم وہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو ہم تقویٰ کی طرف قدم بڑھانے والے بنتے ہیں۔ جھوٹ بول کے ہم اپنی چیز کو اچھا فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تو ہم تقویٰ اختیار کرنے والے بن چکے ہیں۔ ہمارے پاس کرپشن کا بہترین موقع ہے، رشوت لینے کا بہترین موقع ہے، لیکن ہم اللہ سے ڈر کے اس سے باز آ جاتے ہیں تو ہم متقی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمارے قدم تقویٰ کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں میرا ڈر سجا لو۔ اے اللہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں تم انسان ہو نا، تمہاری زندگی باقی انسانوں کی طرح ہے، اور انسان کی زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں، مشکلات زیادہ آتی ہیں، عمومی یہی ہوتا ہے۔ اگرچہ زندگی کے رنگ دو ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن اگر ایک عام آدمی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں مشکلات زیادہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے دل میں میرا خوف ہوگا نا، تم کسی مشکل میں پھنسو گے تو میں اس مشکل سے تمہیں ایسے نکالوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم کسی بھی مشکل میں پھنسو گے، مشکل ایک ہوگی، میں نکلنے کے راستے 10 پیدا کر دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں سب سے بڑی پریشانی روزی کی ہوتی ہے، جس کی تلاش میں تم پورا دن پھرتے ہو، جس کو تلاش کرتے کرتے تم رازق کو بھی بھول جاتے ہو۔ اگر تم تقویٰ اپنے دل میں سجا لو گے نا تو میں چھت پھاڑ کے تمہیں روزی دوں گا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے میں روزی کی بارش تمہارے اوپر برساؤں گا۔ اور کسی بھی مشکل میں تم پھنسو گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا حق ادھر ہے یا ادھر ہے۔ اس تقویٰ کی برکت سے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میں تمہارے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دوں گا کہ تمہیں حق اور باطل ایسے نظر آئے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ تو یہ تقویٰ کی برکات ہے، روزی میں برکت، مشکلات سے نکلنا، حق و باطل میں فیصلے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا، اور دل کا اللہ کی طرف مائل ہو جانا۔ متقی آدمی کی نماز میں اور عام آدمی کی نماز میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ آپ صرف ایک ہفتہ تجربے کے طور پہ سارے گناہوں کو ترک کر کے دیکھیں، آپ کو اس ایک ہفتہ پابندی کے بعد والی نماز اور ساری زندگی کی نمازوں میں آسمان زمین کا فرق معلوم ہوگا۔ ہمیں نماز میں خدا یاد نہیں آتا
کیوں نہیں آتا؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اللہ کے ڈر کی وجہ سے جب یہ ہوگی تو پھر رب ذوالجلال ہمیں نمازوں میں لطف دے گا۔ اب تقوی حاصل کرنے کا فارمولہ، نسخہ، وہ بھی میرا رب بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہمارے